یہ کہانی پرانے بغداد کی ہے۔ دریا دجلہ کے کنارے ایک بستی آباد تھی۔ وہاں ایک نوجوان زید رہتا تھا جو یتیم اور غریب تھا، مگر دل کا بہت صاف۔ اس کا باپ سپاہی تھا جو سرحد پر شہید ہو گیا تھا۔ ماں بیمار رہتی تھی۔ زید دن کو چھوٹے موٹے کام کرتا اور رات کو مسجد میں قرآن پڑھتا۔ لوگ اسے امانت دار زید کہتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ایک دن بازار میں ایک تاجر نے زید کو بلایا اور کہا، بیٹا، یہ سونے کی تھیلی میرے دوست کے گھر پہنچا دو۔ راستے میں زید کو خیال آیا، اگر میں یہ سونا رکھ لوں تو اپنی ماں کا علاج کرا سکتا ہوں، کوئی مجھے کیا پکڑ سکتا ہے؟ لیکن دل کے اندر ایک آواز آئی، زید، یہ تیرے رب کی آزمائش ہے، اگر تو نے خیانت کی تو تیرا ایمان ٹوٹ جائے گا۔ زید نے لرزتے ہاتھوں سے تھیلی مالک کو پہنچا دی۔ مالک نے کہا، بیٹا، تم نے بہت بڑی امانت ادا کی، یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ کچھ دن بعد بستی میں شور مچ گیا۔ بادشاہ کا خزانہ لوٹ لیا گیا تھا۔ چور کہیں نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو خزانہ واپس کرے گا میں اسے بڑا انعام دوں گا۔ اتفاق سے چور نے خزانے کا کچھ حصہ زید کے گھر کے قریب چھپا دیا۔ لوگ شک کرنے لگے کہ شاید یہ سب زید نے کیا ہے۔ قاضی نے زید کو بلایا، بیٹے، تم پر الزام ہے کہ خزانہ تمہارے پاس ہے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی صاحب، میرا رب گواہ ہے، میں بے قصور ہوں۔ قاضی بہت نیک اور عادل شخص تھا۔ اس نے زید کے چہرے پر غور کیا اور کہا، امانت دار آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا، کیا تم نے کبھی زید کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ سب نے کہا، نہیں، یہ تو سچا ہے۔ قاضی نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور آخر کار پتہ چل گیا کہ خزانہ بادشاہ کے وزیر نے ہی چرایا تھا۔ وزیر کو سزا ملی اور زید بے گناہ ثابت ہوا۔ بادشاہ نے زید کو انعام کے طور پر سونا دینا چاہا۔ زید نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے بس یہ دعا دے دیں کہ میری ماں صحت مند ہو جائے۔ بادشاہ نے ماں کے علاج کا بندوبست کرایا۔ کچھ ہی دنوں میں ماں تندرست ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ زید نے دولت لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اصل دولت دل کی امانت ہے، سونے کی نہیں۔ ایک رات زید مسجد میں دعا کر رہا تھا۔ اسے خواب میں اپنے شہید والد نظر آئے۔ والد نے کہا، بیٹے، تم نے امانت کی حفاظت کی، اسی لیے اللہ نے تجھے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یاد رکھنا، جب تک ایک انسان ایمان اور امانت پر قائم ہے، ساری بستی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ اگلے دن پورے شہر میں خوشحالی آنے لگی۔ کھیت سرسبز ہو گئے، بازار آباد ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگے۔ زید بستی کا سب سے معتبر شخص بن گیا۔ لوگ جب بھی کوئی بڑی امانت رکھتے تو اس کے پاس چھوڑ دیتے۔ وہ اکثر کہتا، امانت صرف سونے کی نہیں، نیت اور ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ اگر دل میں خیانت نہ ہو تو انسان کبھی اندھیروں میں نہیں ڈوبتا۔